الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میرے بیان کا موضوع ہے آج اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو تکلیف کیوں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمان و رحیم ہے، لیکن بندوں کو تکلیف کیوں دیتا ہے، اس موضوع پر میں آپ حضرات سے آج گفتگو کرنے والا ہوں۔ میں نے جو آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، سچی پکی توبہ، سچی مچی کا توبہ۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ رحمان و رحیم ہے، بندوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، لیکن بندوں کے اعمال اس طرح ہوتے ہیں کہ مجبور ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سزائیں دینا پڑتا، دنیا میں عذاب کا مزہ چکھانا پڑتا، تاکہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آج ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں گناہ اس طرح کرتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، گناہ کو گناہ سمجھ نہیں رہے ہیں، تو توبہ کیوں کریں گے۔ ایک بھائی مجھے ملے، ان کو نماز پڑھنے کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ میں نماز کیوں پڑھنا بھائی، میں کیا گناہ کیا ہوں۔ نماز وہ پڑھے گا جو گناہ کیا ہے۔ تو اس بھائی کو میں نے دعوت دی، انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو میں نماز کیوں پڑھنا۔ مطلب اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں، اور جو گناہ نہیں کرتا، کسی کو نہیں ستاتا، کسی کو گالی نہیں دیا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، وہ اپنے آپ کو بیچارہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نماز وہ پڑھے جو گناہ گار ہے، روزہ وہ رکھے جسے گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ بے وقوفی ہے، اس کا سوچنا غلط ہے، اس لیے کہ ہمارے جسم کے اندر جو کچھ بھی ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے جسم کے بدن کے ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی پارٹس ہیں، جتنے بھی حصے ہیں، جتنے بھی جوڑ ہیں، ایک ایک جوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے محتاج ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جسم کے حصے میں سے آدھے حصے کو، آدھا پارٹس کو سلا دے، تو کوئی دنیا کے اندر مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس کو پھر زندہ کر سکے۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس کو فالج ہو جاتا ہے، لقوہ مار دیتا ہے، وہ میرا ہاتھ، میرا طاقت، میرا سب کچھ کہتا ہوا زور آزماتا رہتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود بخود ایسا لیٹ جاتا ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ پاؤں اٹھانے کے لائق بھی نہیں رہتا۔ اس وقت اس سے کہو کہ تم میرا ہاتھ، میرا سب کچھ کہہ رہے تھے، آج کیا ہوا، تم کیوں نہیں اٹھ کے بیٹھتے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، اب تم نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ تمہارا ہے ہی نہیں۔ ہمارے جسم کا کوئی بھی چیز ہمارا نہیں ہے۔ انسان کا یہ بھول ہے کہ میرا میرا کہتے ہوئے تھکتا نہیں، لیکن میرا کچھ بھی نہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ جسم کے کسی جوڑ میں اللہ تعالیٰ درد کر دے اور وہ ہمیشہ کے لیے درد کر دے تو کوئی بھی ڈاکٹر اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ تکلیف اور خوشی اور ہر چیز جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے بندوں کو، اس لیے پہنچاتا ہے تاکہ وہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا بندوں کا حق بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں سے کے اوپر ندامت کر کے توبہ استغفار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیفیں اور مصیبتیں ہمارے اوپر نازل کرتا رہتا ہے. بہت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں. میں کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ الست بربکم، میں ہی تمہارا رب ہوں. تو میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ لیا ہے ہم سے، اس کے خلاف ورزی ہم کرتے رہتے ہیں، اور ہمارا دل و دماغ گناہ کر کے ایسا دل کالا ہو جاتا ہے کہ ہمارا دل اب نیک کام کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. مسجد میں جانے میں گھبراتا ہے، کسی نیک لوگوں سے بات کرنے میں گھبراتا ہے، نماز کی دین کی بات چل رہی ہو وہاں بیٹھنے سے گھبراتا ہے. یعنی اس کا دل اس طرح گندا ہو چکا ہے کہ وہ نیکی کے بات اور دین کے باتوں سے گھبرا رہا ہے. تو میرے محترم بزرگ دوستو، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے ہیں اور گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کے لیے آج میرا بیان ہے کہ ہر شخص جو گناہ کرتے ہیں تو توبہ ایسا کریں، سچی پکی توبہ. ایک آدمی شراب پیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں آج سے شراب نہیں پیوں گا اس لیے کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تو یہ توبہ نہیں ہوا. توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شراب چھوڑ رہا ہے کہ اللہ میرے سے ناراض ہوتا ہے اور اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے. یہ توبہ کہلاتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ شیطان سے بڑا دشمن کسی کا برا دوست ہوتا ہے. کسی کا برے دوست کی صحبت مل جائے تو وہ شیطان سے بھی خطرناک ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنا. دل و دماغ کے اندر وسوسے ڈالتا ہے شیطان. اب وسوسے ڈال رہا ہے تمہارا، اب دل کر رہا ہے تو اس کو کرو، نہیں کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو. اس سے زیادہ شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن برا دوست جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو زبردستی، اگر شرابی ہے تو آپ کو شراب پینے پر مجبور کرے گا. اگر کوئی بری عادت اس کے اندر ہے تو وہ آپ کے اندر بھی ڈالنے کی کوشش کرے گا، اور شروع میں آپ کو اپنے پیسے سے ان بری عادات کا عادی بنائے گا. بعد میں آپ ہی خود اس کو پلانے والے بن جائیں گے، اس کو بری عادتوں میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے. ایک آدمی جوا کھیلنے والا کہتا ہے کہ میں جوا نہیں کھیلوں گا، میں ہار جاتا ہوں، نقصان بہت ہو جاتا ہے. تو یہ توبہ نہیں کہلایا. توبہ اس کو بولتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوا کو حرام کیا ہے، اس لیے میں جوا کھیلنا چھوڑ رہا ہوں، اور میں سچی پکی توبہ کر رہا ہوں، آج سے جوا نہیں کھیلوں گا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. تو میرے محترم بزرگ دوستو، دنیا کے اندر جتنے بھی دوست ہیں وہ صرف دنیا کے اندر دوست ہیں. آپ کے کسی بھی مصیبت میں، پریشانی میں آپ کے ساتھ دینے والے نہیں ہیں. وہ دنیا کے اندر جو برے دوست ہوتے ہیں وہ آپ کے پریشانی میں، مصیبتوں میں آپ کے ساتھ دینے والے نہیں ہیں. وہ برے دوست کی مثال گندی نالی کی ہے، کولچے کی ہے، اور نیک دوست کا مثال عطر کی دکان کی طرح ہے. آپ کسی سے برے دوست سے دوستی رکھتے ہیں، باقی رکھتے ہیں دوستی، تو آپ کو ایک نہ ایک دن آپ کو ان بری عادتوں کے اندر ڈال دے گا جو وہ کرتا ہے. اور اگر نیک لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں تو آپ کو صرف آپ بیٹھتے رہیں گے، اٹھتے رہیں گے اس کے ساتھ، تو آپ کو نیکی کے راستے میں ڈال دے گا اور آپ بھی نیک بن جائیں گے. آپ کلچے کی دکان میں بیٹھیں گے، کلچا نہیں بھی لیں گے تو کیا ہوگا؟ داغ دھبے تو ضرور لگ جائیں گے آپ کے بدن میں. لیکن اگر آپ عطر کی دکان میں جا کر کے بیٹھتے ہیں تو
عطر آپ لیں یا نہ لیں، آپ کو خوشبو تو مفت میں مل ہی جائے گا۔ تو نیک لوگوں کی مثال ایسی ہے عطر کی خوشبو کی طرح۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، نیک لوگوں سے دوستی کریں۔ جو 5 وقت کی نماز کے اہتمام کرتا ہے، سیدھے راستے کے اوپر چلتا ہے، وہ ایسے لوگوں سے دوستی کریں تاکہ آپ بھی سیدھے راستے کے اوپر چل کر کے جنت میں جانے والا بنیں۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی میرا دوست مجھے چھوڑتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زمانے جاہلیت میں مکے کے اندر ایک عنقا نامی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، عورت تھی، اس سے یہ محبت کرتے تھے، اور محبت اس طرح بڑھی کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اس عورت کی شادی بھی ہو رکھی تھی، اور مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے اس عورت کے محبت میں پاگل تھے، اس عورت کے پیچھے پیچھے پھرا کرتے تھے۔ لیکن جب مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہو گئے، اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد جیسے لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو جانے لگے، تو مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے چلے گئے۔ بعد میں مکہ فتح ہوا، لوگ آنا جانا شروع کر دیے، تو مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ زمانے کے بعد مکے کو تجارتی غرض سے آتے ہیں، تجارت کرنے کے لیے مکہ کو آتے ہیں۔ تو وہ عنقا نامی عورت جب دیکھتی ہے مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو بھاگی بھاگی آ جاتی ہے اور گانے گانے لگتی ہے، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ آئی مس یو، آئی لو یو، اس طرح کی باتیں جو بولنا شروع کرتے ہیں، میں تم کو بہت یاد کر رہی تھی، تم کدھر چلے گئے تھے۔ مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اب کیسے ہیں، سر کو جھکائے ہوئے ہیں، نظر کو اپنے نیچے کیے ہوئے ہیں، اس کی طرف نظر ملا بھی نہیں رہے۔ وہ باتیں کرتی چلی جا رہی ہے، باتیں کرتی چلی جا رہی ہیں، مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اف تک نہیں کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں، اور وہ عنقا نامی عورت بولتی چلی جا رہی ہے، بولتی چلی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر کہیں باہر گیا ہوا ہے، چلو ہمارے گھر میں رات گزارتے ہیں، اور بیٹھ کر کے بہت ساری باتیں کریں گے، ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، آؤ ہمارے ساتھ چل دو، ہمارے گھر میں آؤ۔ حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عنقا نامی عورت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑنے کے لیے آئی، تو مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے ہاتھ کو ٹچ مت کرنا، ڈونٹ ٹچ می، مجھے مت چھونا، اگر مجھے چھونے کی کوشش کی تو میرے پاس تلوار ہے، میں اس سے تجھے قتل کر دوں گا۔ جب یہ کہا تو وہ عورت گھبرا گئی، ڈر گئی، کہنے لگی کہ تم تو پہلے میرے پیچھے پیچھے پھرتے تھے، آج مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہو، آخر کون سی ایسی چیز تم کو مل گئی ہے جس کی وجہ سے تم مجھے نہیں دیکھ رہے ہو؟ تو مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس شخص کو دیکھ لیا ہوں جس کے دیکھنے کے بعد کسی چیز کی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے دیکھا ہے، ساری چیزوں کو میں نے بھلا دیا، اب ایک ایسی زندگی میں نے شروع کر لی ہے جس کی اخیر میں جس کا نتیجہ جنت ہے۔ جب سے میں ساری برے کام چھوڑ دیا ہوں، اب میں ان چیزوں کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ عورت بھاگ گئی ڈر کر کے۔ تو ہم کو اگر برے دوستوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے ایسے بڑے قدم اٹھانا پڑے تو بھی اٹھائیے، لیکن برے دوستوں سے کی صحبت میں ہرگز نہ رہیں، وہ آپ کو بھی برباد کرے گا، خود تو برباد ہے ہی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آپ حضرات میری باتوں کے اوپر غور و فکر کریں، اور سیدھے راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو بھی، اور جو بھی برے راستے کے اوپر چل رہے ہیں ان کو بھی سیدھے راستے کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔